اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، ماہ شعبان المعظم کی 14ویں شب لیالی بیض کی یہ دوسری رات ہے۔ اس کے دو طرح کے اعمال ہیں، ایک تو لیالی بیض کی شب کے اور دوسرا 14ویں شب شعبان کے۔ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ لیالی بیض کے 3 شبیں 13 کی، 14 کی، 15 کی، ان کی خاص نمازیں ہیں اور خاص طریقہ ہے۔ تو آئیے، آپ احباب سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل ناجف کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، لطفاً محبتاً اس چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور لائک کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹس بھی کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ صاحبان ایمان، سورہ تکاثر کی سب سے پہلے فضیلت بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز سورہ تکاثر کو پانی پر پڑھ کر دم کر کے پیے تو اسے سر درد اور دماغی امراض سے نجات ملے گی، اور جو سوتے وقت افراد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت پڑھ کر سوئے تو اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور جو ایک مرتبہ سورہ تکاثر کو پڑھے تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس سورہ پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے 1000 آیتوں کی تلاوت کے برابر کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے نام اعمال میں ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فریضہ نماز میں سورہ تکاثر کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، تو اسے 100 شہداء کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر سنتی یعنی مستحب نمازوں میں سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 50 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی فضیلت ہے، اجر ہے سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے کی۔ تو صاحبان ایمان، آئیے 14ویں شب شعبان کی نماز، پہلی جو نسبت ہے اس کی لیالی بیض کی یہ دوسری رات ہے، اس کی 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے۔ الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ لیالی بیض کی دوسری شب کی 4 رکعت نماز 2 کر کے نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب 14 شعبان المعظم کی قربتاً الی اللہ۔ پھر الحمد کے بعد پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو 14ویں شب کی نماز ہے، جو یعنی ہر دن کے حوالے سے ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس شب میں 4 رکعت نماز پڑھے، یعنی نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب 14 شعبان المعظم کی قربتاً الی اللہ، اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد یعنی سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں، سورہ الحمد کے بعد والعصر یعنی سورہ عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، پھر پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں۔ جو فرماتے ہیں اس 14ویں شب میں یہ 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام وہ مصلی جو نماز پڑھنے والے ہیں اس کا ثواب اور اجر جو ہے اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھے گا، عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن یہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرے گا، نکالے گا، لائے گا کہ اس کا چہرہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا، اضاء من الشمس والقمر،
اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، جو یہ 14ویں شب میں یہ نماز پڑھے گا۔ یعنی 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں کا تعلق لیالی بیض کے حوالے سے ہے، اور 4 رکعتیں جو ہیں وہ 14ویں کی شب جو پراپر ہر دن کے حوالے سے ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیمہ شعبان کے اعمال مبارک شب آنے والی ہے، یعنی امام صاحب الزمان علیہ السلام کی ولادت کی 15 شعبان المعظم، انشاءاللہ اس کے اعمال بھی ضرور آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، کہ جو اس حقیر فقیر خاطی کی ویڈیوز اور آواز کو سماعت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا دنیا آخرت میں بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔